ہیپیزٹلی 12 بل اپنی عددی اکثریت کو سبوتاج کرتے ہوئے، یعنی اپنی عددی اکثریت کو بھی انہوں نے کل سبوتاج کیا کیونکہ ان کا کورم ہی پورا نہیں تھا، اور وہ سارے بل انلیگل ہیں۔ انلیگل بل انہوں نے پیش کیے، ان کے پاس اس وقت کورم نہیں تھا، ہماری امینڈمنٹس نہیں لی گئی، ہمارے ڈسینٹنگ نوٹس نہیں لیے گئے، ہمارے ممبران کو انہوں نے اطلاع نہیں کی۔ یہ ساری باتیں کل ہم نے آپ کو بتائیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک کام کیا وہ یہ کیا کہ پوسٹ بجٹ سپیچ وہ بھی انہوں نے کورم کے بغیر وزیر صاحب نے پڑھنی شروع کر دی، اور جب ہم نے کورم کی نشاندہی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی اس طرح کر لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کے ذہن سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک دباؤ ہے، ایک خوف ہے، وہ نہیں اترا۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو کل کی لاہور ہائی کورٹ کی ایک رپورٹ جو پیش کی گئی ہے موجودہ آئی جی نے، جو کہ مشہور ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور جس کی تفصیل سن کے میری روح بھی کانپی ہے اور آپ کی بھی کانپے گی، جو انہوں نے کل ہائی کورٹ میں پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق پنجاب میں ہر 15 منٹ بعد پنجاب میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہے۔ کیا یہ وہی خاتون وزیر اعلیٰ ہے جو اسمبلی کے فلور پہ کہتی تھی کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے؟ کیا میں اس سے یہ پوچھ سکتا ہوں محترمہ سے کہ آپ صرف ٹک ٹاک پہ صوبہ چلا رہی ہیں، اور یہ بھیانک رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہے کہ ہر 15 منٹ بعد خواتین سے زیادتی رپورٹ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات میں آپ کو عرض کروں کہ اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ نافذ ہی نہیں ہوا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری چیف جسٹس صاحبہ کہہ رہی ہیں ہائی کورٹ میں کہ اینٹی ریپ ایکٹ مکمل طور پہ نافذ نہیں ہوا، اور یہ کیا سیاست کرتی رہیں گی؟ کل یہ ڈیرہ غازی خان گئی ہیں، پورا ڈیرہ غازی خان جام ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرو ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے، میں ایک کویسچن ان سے کروں گا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچلیں۔ آپ کی مہنگائی کی شرح اس وقت تقریباً 13.8 آ چکی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 5% تھی۔ اس وقت اگر ہم کسان کی بات کریں تو 100 من کٹوتی ہو رہی ہے۔ اگر ہم کاٹن کی بات کریں تو ابھی تک کاٹن میں 15 جنوری تک ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ میٹ نہیں ہوا، سوائے پاکستان تحریک انصاف کے کو کچلنے کے، ان پہ FIR دینے کے۔ یہ رپورٹ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ایک خاتون پہ ہر 15 منٹ بعد پنجاب میں زیادتی ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک خاتون کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے۔ نان الیکٹڈ عورتیں، انہوں نے ان کو 4 منسٹریز دے دی ہیں، اور وہ منسٹریز صرف خوابوں کے لیے دی گئی ہیں۔ اور میں اگلی عرض آپ کو کر دوں، اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جس طرح یہ ان کے ایک غیر سنجیدہ، ویسے تو یہ سارے غیر سنجیدہ لوگ اس وقت ہمارے اوپر آقاؤں نے براجمان کر دی ہیں۔ غیر سنجیدہ منسٹر جس نے کہا تھا کہ ایک چھانٹا لگے گا اور 26 نومبر کو لوگ بھاگ جائیں گے، اس کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم 9 مئی اور 26 نومبر کا کمیشن نہیں بنائیں گے۔ آپ نہ بنائیں، ہم بھیک نہیں مانگ رہے آپ سے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کی مذاکرات کی کامیابی میں موت ہے۔ آپ کو جنہوں نے مذاکرات پہ بٹھایا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا جب مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ آپ جن کے لائے ہوئے ہیں، آپ کے پاس مینڈیٹ تو ہے نہیں۔ آپ جن کے لائے ہوئے ہیں، جب انہوں نے فیصلہ آپ سے کروانا ہے تو 1 منٹ لگے گا۔ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ القادر ٹرسٹ کا جو بھونڈا، جو خان صاحب کی وائف اور خان صاحب پہ جو ایک فیصلہ
ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ اس کی دوسری قسط ہے کہ ہم مذاکرات کو سبوتاج کیا جائے۔ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو ہم کبھی بھی 26 نومبر کے شہداء، 9 مئی کے ہمارے جو ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں، جو ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں، جو ہمارے لیڈرز جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جس میں عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں اور اعجاز چودھری صاحب ہیں، جو لوگ اندر ہیں، ہم ان کی قیمت پہ کبھی بھی آپ سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم نے مار کھائی ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک آگ کی بھٹی سے نکل کے آئی ہے، ایک مختلف پاکستان تحریک انصاف اس وقت آپ کو نظر آئے گی۔ تو آپ کی کیا حیثیت ہے جی؟ آپ کو تو اس وقت پیٹ میں مروڑ پڑنے شروع ہو گئے جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہمارے چیئرمین گور خان کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے اجتناب کیا جائے۔ ہمارے چیئرمین نے نہ کو ڈیل کرنی ہے نہ کی ہے۔ اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو آپ کو تو 14 سال سزا ہوئی تھی اور آپ ایک چٹ پہ چلے گئے تھے جدہ، آپ کو ایک چٹ ملی تھی اور آپ یہاں سے بیگ بھر کے بریف کیسز پیسوں کے بھر کے آپ جدہ چلے گئے تھے۔ آپ کس حیثیت میں یہ باتیں کرتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موت ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ یہ قطعاً کوشش پوری کریں گے اپنی کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، اور ہم ان سے کبھی بھی بھیک نہیں مانگیں گے۔ اور اسمبلی کا اجلاس، اس وقت اسمبلی کا اجلاس ان کی عددی اکثریت ہونے کے باوجود سبوتاج کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں کل کا جو اسمبلی کا دن تھا، یہ دن انہوں نے کورم کے بغیر پورا انہوں نے لیجسلیشن کی ہے۔ وزیر صاحب نے اپنی جو پوسٹ بجٹ اوپننگ سپیچ ہے وہ کی ہے، ان کو لیجسلیشن بھی دوبارہ کرنی چاہیے اور اپنی سپیچ بھی دوبارہ کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آرمی چیف سے جو آپ کے چیئرمین گور خان کی ملاقات ہوئی ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ صاحب جو ہے وہ کافی دیر سے چاہتے ہیں کہ ملاقات ہو اور کچھ آنے والے وقت میں کسی قسم کا شاید کوئی ریلیف مل پائے، آپ اس ملاقات کو تناظر میں پیش کریں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، ریلیف کا تو اب جو لفظ ہے نا ہمارے لیے، وہ میرے خیال میں ایک اب ایسا لفظ ہو چکا ہے جو کہ ہماری ریلیف ہماری ڈکشنری سے نکل چکا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ہماری ملاقات ہے، آرمی چیف سے ملاقات ہے، وہ اس کو سراہا ہے چیئرمین بانی پی ٹی آئی عمران خان نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بیک ڈور مذاکرات تو ہے نہیں کہ ہم کو ڈگی ڈگی میں بیٹھ کے گئے ہوں اور ہم نے جا کے ملاقات کی ہو۔ ہمارے تو چیئرمین نے ملاقات کی، پھر چیئرمین نے اس وقت تک اس ملاقات کو ضرور صیغہ راز میں رکھا، پارٹی پالیسی کے مطابق جب تک ان کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے نہیں ہوئی۔ جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود اس کو اپریشیٹ کیا، ہم کو ڈگی میں بیٹھ کے تو جناب نہیں گئے نا۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے کوئی ریلیف نہیں مانگا، ہم کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ عمران خان کو جو سزا ملی ہے اور ان کی وائف کو جو سزا ملی ہے، ان کی وائف کو تو سزا عمران خان کو صرف ذہنی تکلیف دینے کے لیے دی گئی ہے، باقی ان کا کیا قصور ہے؟ گھریلو خواتین ہیں وہ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آرمی چیف والے معاملے میں ہمیں کوئی لمبی چوڑی امید ہے۔ یہ جی یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے جملہ بولا ہے کہ جب مذاکرات کامیاب ہوں گے تو اس حکومت کو پتہ بھی نہیں چلے گا مذاکرات کب اور کہاں کامیاب ہوں گے۔ کیا ابھی بھی حکومت کو چھوڑ دیں، کیا ابھی بھی پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی انگیجمنٹ میں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کسی طور پہ بھی پاکستان میں نظر انداز نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم ان کے ساتھ کسی بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور مذاکرات ہمارے نہیں ہو رہے، بیکاز ان کو یہ لائے ہیں، گورنمنٹ انہوں نے دی ہے ان کو، ان کے پاس ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو مذاکرات انہی کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ہٹا دو، لوگ تو ان کے ساتھ ہیں نہیں، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ تو ہے نہیں، مینڈیٹ دلوایا ہے انہوں نے۔ جب انہوں نے دلوایا تو ڈیفینیٹلی مذاکرات کو کامیابی وہی کریں گے۔ خائی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک بچڑا گیا تھا اور ایک وزیر داخلہ گئے تھے، ان کو کسی نے ٹرمپ کی یہ جو طریقے حلف وفاداری ہے اس میں کسی نے داخل ہونے دیا کہ نہیں؟ یہ ذرا چیک کریں۔